استغفر اللہ. جس کو اپنی ماں بہن کی عزت کا خیال نہیں وہ کسی کی کیا کرے گا. میں نے وہ ڈی ڈی کی آج ایک مووی دیکھی ہے، آپ یقین کریں اس کے ولاگ میں اس نے جو زبان اپنی ماں بہنوں کے لیے استعمال کی ہے، وہ وائس لیک ہوئی ہے. وہ وائس چھوٹی باجی نے لیک کی ہے. وہ چھوٹی باجی جن کے گھر دلبر کی اماں کام کیا کرتی تھیں، سمجھ میں آئی ہے. وہ ان کے گھر کام کرنے جاتی تھیں اور وہیں پہ کام کرتی تھیں، اور وہ اس نے اپنی ماں پہ بھی بدنامیاں لگائیں کہ ان کے ڈرائیور کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اور ان کے خانسامہ اور پتہ نہیں کیا کیا، سمجھ نہیں آتی. آج وہ گالیاں دے رہا تھا اپنی ماں کو. اس نے وائس لیک کی ہے، چھوٹی باجی نے وائس لیک کی ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کو سن کر شرم آ جائے گی، حیا آ جائے گی کہ اپنی ماں اور بہنوں کو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے اور ماں کو گھر سے نکالا ہوا ہے. وہ سعودیہ گئی ہوئی ہے لوگوں کے برتن مانجنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. اور پھر واجی نے جو آگے سے جوابات دیے ہیں، وہ القابات سے جو نوازا ہے، انہوں نے دلہ 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 پتہ نہیں کتنی 50 دفعہ یہ لفظ کہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا، کنٹروورسی چل رہی ہے نا. میں آپ سے لڑ رہی ہوں، آپ مجھ سے لڑ رہے ہو. تو کم از کم مردوں کو سوچنا چاہیے کہ ماں بہنوں کی بھی عزت ہوتی ہے. ماں اور بہنوں کی عزت کرنے والا دنیا میں عزت پاتا ہے، اور جو ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کرتا وہ دنیا میں اسے کیا ملے گا، کیا عزت ملے گی. پہلے ایک بیوی کو چھوڑا، وہ بچہ اس سے چھینا، اب دوسری بیوی ہے، اس کی بھی کیا عزت ہے. وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کی بھی، اس پہ بھی ظلم کرتا ہے. تو اس طرح کے ان کے خاندان میں تو سب چلتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں ستارہ یاسین نے اپنی شادی والی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں. وہ اس لیے ڈیلیٹ کر دی ہیں، اس نے کہا ہے، وہ انکل صاحب نے کہا ہے کہ جو اس نے کمانا تھا کما لیا، بس اب اس نے اس لیے ڈیلیٹ کر دی ہیں کہ اور لوگوں کو ویوز نہ ملیں. جو ان کے خاندان کے اور لوگ ہیں جن کو دیے ہوئے تھے انہوں نے چینل بنا کے، تو وہ ویڈیوز انہوں نے اپنے اس پہ ڈالی ہوئی تھی، اس نے ساری ڈیلیٹ کروا دی ہیں کہ ان کو بھی ویوز نہ ملے. تو کوئی سمجھ نہیں آتی، اور اللہ پاک ایسے کاموں سے بہت ناراض ہوتا ہے. تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں. اور ایم زیڈ فیملی ولاگ کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. جو لوگ مجھے جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان، انڈیا، نیپال، یو کے سے، دبئی سے، سعودیہ سے، جہاں جہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں اور ویلکم کہتی ہوں. تو ویورز، یہ جو میں بات کر رہی تھی، میں یہ کر رہی تھی کہ ماں بہنوں کی کیا عزت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قیامت، اور قیامت آ گئی ہے نزدیک. قیامت ایسے نزدیک آ گئی ہے کہ میں اس دن دیکھ رہی تھی شعیب کی دنیا. تو اس میں نا بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھر کے پراٹھے کھانے ہیں. پہلے تو وہ بچہ ساری رات روتا رہا. وہ بتا رہا تھا، شعیب بھائی بتا رہے تھے کہ وہ بچہ رات کو روتا رہا اور میں بھی ساتھ روتا رہا. آج رات ہم لوگ سب روتے رہے. ٹھیک ہے، بچوں کو اپنی ماں یاد آتی ہے. میں روزانہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ بچوں کو اپنی ماں یاد آتی ہے، اور ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنبھالے. تو بچوں نے کہا کہ ہم نے تو پراٹھے کھانے ہیں. پھر اس نے کہا اچھا بیٹا میں آٹا لاتا ہوں. وہ پھر آیا تو کہتا میں آدھا کلو آٹا لایا ہوں، اب پتہ نہیں مجھ سے پکے گا یا نہیں. پھر وہ اس نے جو گوندنا شروع کیا، اس میں نمک ڈالتے ہیں، اس میں گھی ڈالتے ہیں، اس میں ایسے کر کے وہ گوندنا شروع کیا. وہ ہاتھوں سے چپک گیا اور نہ وہ پتہ نہیں کیا بن گیا. پھر اس نے بیچارے نے بچوں کو دیا کہ جاؤ اوپر جا کے طوطوں کو وہ کوؤں کو ڈالاؤ اور پرندوں کو ڈال دو. تو چلو ہم ہوٹل چلتے ہیں. پھر وہ بیچارے باہر گئے، باہر جا کے انہوں نے ناشتہ کیا. تو ان کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے. تو بچے کیوں نہ روئیں؟ بچوں کی تو ماں چلی گئی ہے، بچے کیوں نہ روئیں؟ پھر وہ رات کو 10 بجے 11 بجے، بچے 12 بجے سوئے ہوئے تھے، پتہ نہیں 1:30 کا، 1:30 بجے کا ٹائم بتا رہا تھا وہ. تو اس نے مشین لگائی ہے، پھر بچوں کے یونیفارم ڈالے ہیں، پھر ان کو سکھانے کے لیے ڈالا ہے. پھر اس کے بعد وہ صبح اذان کے ٹائم اٹھا ہوا اور استری سے سکھا رہا بچوں کے یونیفارم. تو اس طرح نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں آفرین ہے اس باپ پہ جس نے اپنے بچوں کو اس طرح اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی کیئر کر رہا ہے. لیکن ماں سے بھی تو پوچھا جائے گا نا کہ تم کیوں نہیں
اپنے بچوں کو سنبھالتی ہو. تو بچے اپنی ماں کے لیے بہت اداس ہیں، بہت پریشان ہیں، تو ان کو آ جانا چاہیے. سمجھ آئیے نا، آ جانا چاہیے. اب وہ جو نینا چلی گئی ہیں لندن، وہ لندن سعودی عرب چلی گئی ہیں، تو پیچھے سے بھائی ان کو گالیاں دے رہا ہے. وہ الگ ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ادھر ستارہ یاسین تو بالکل خیر کسی معاملے میں بولتی ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی کچھ بھی کہتا رہے. اب انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے نا، ہر چینل پہ شور ہو رہا ہے کہ اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، کیوں کر دی، کیوں کر دی. کوئی اچھا، سارے خاندان نے صفائیوں میں اپنے ولاگ بنانے شروع کر دیے ہیں کہ ان کی سپورٹ میں، کہ وہ اس وجہ سے ڈیلیٹ ہو گئی، وہ نہ اس وجہ سے انہوں نے ایسے کر دیا، وہ اس طرح وہ ہو گیا. لیکن ستارہ نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا. میں کہتی ہوں اتنا پکا اور پتھر دل انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا جتنی ستارہ یاسین ہے. تو اس کو میں تو خود حیران ہوتی ہوں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے. صرف پیسے سے، ڈالر سے اس طرح نہیں ہوتا. زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں، بہت سارے اصول ہوتے ہیں. اللہ اور رسول نے اس طرح نہیں کہا. پروردگار عالم نے تو فرمایا ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، عزت سے رہو، تاکہ تمہاری کوئی بات نہ کرے، کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ عورت ہم نے یہاں دیکھی یا وہاں دیکھی یا وہاں. دیکھیں ہم بھی تو ہیں نا، گھروں میں رہتے ہیں نا اپنے، کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی مقصد ہو تو ہم باہر نکلتے ہیں، ورنہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم روڈوں پہ پھریں یا سڑک پہ جائیں یا باہر گھومیں. ہم تو کہتے ہیں ہم گھر بیٹھے ہیں نا، ہمیں یہیں کوئی سودا لا دے تو ہم باہر جائیں ہی نا. اچھا نہیں لگتا. عورت کی عزت اور مقام اس کے اپنے گھر میں ہوتا ہے. ایک بار جنید جمشید صاحب کا انٹرویو میں نے سنا تھا، ماریا واسطی جب پتہ نہیں وہ بینکاک کہاں وہ کرتی تھیں، تو وہاں ان کا انٹرویو تھا. تو انہوں نے، ماریا واسطی نے کہا کہ آپ کی بیگم جو ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئی ہیں اس میں، ایروپلین میں، تو اس نے کہا کہ ان کی خواہش جو تھی کہ میں ڈرائیونگ کروں تو آپ نے کیوں نہیں کرنے دی. تو کہتے ہیں نہیں، میں نے اس سے کہا کہ عورت کا مطلب ہے پردہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت ایک ہیرا ہے، ہیرا، ڈائمنڈ. تو اگر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک ڈائمنڈ دیتا ہوں بہت قیمتی، تو تم اس کو کہاں رکھو گی؟ تو کہتی ہے میں اپنی تجوری میں رکھوں گی. تو میں نے اس سے کہا تو روڈ پہ رکھ دینا. کہتی ہے نہیں نہیں، کوئی چرا لے گا، روڈ پہ تو نہیں رکھوں گی. تو میں نے کہا کہ ہاں، میری نظر میں تم بھی اسی طرح ہیرا ہو. تم گھر کے اندر رہو، میں تمہیں باہر نہیں دیکھ سکتا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم باہر جاؤ اور پھر تمہارے پہ کوئی غلط نظر ڈالے. تو ڈرائیونگ کا کیا ہے، میرے ساتھ تم جاؤ، میرے ساتھ آؤ. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ڈرائیونگ بری نہیں ہے. ہمارے اپنے فیملی کی لیڈیز ہیں جو اپنی گاڑیاں چلا کے خود لے جاتی ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑاتی ہیں، لے آتی ہیں، وہ بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی عزت کا سوچنا، دیکھو عزت اس طرح نہیں ہوتی نمائش سے. عزت ہوتی ہے دل کے اندر، عزت ہوتی ہے ہمارے اندر کی سوچ میں، عزت ہوتی ہے ہمارے اس دماغ میں کہ ہم کیا سوچتے ہیں. ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہ کرے، ہم ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے. تو بات یہی آ جاتی ہے نا پھر کہ غلط بات نہ کریں اور غلط باتوں سے بچیں اور یہ اور وہ. تو اس لیے ویورز میں یہی کہتی ہوں کہ ہر وقت اچھے کاموں کی طرف سوچیں، کبھی کوئی برا کام نہ کریں، کبھی غلطی نہ کریں. کوشش کریں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور پروردگار عالم نے ہمیں معاف کرنے کی بھی خوشخبری سنائی ہوئی ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا جو سچے دل سے توبہ کرے گا. تو شعبان کا مہینہ ہے تو استغفار آپ 100 بار پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ آپ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھا کریں، اور رب العالمین سے دعا کیا کریں، اپنے لیے کیا کریں، میرے لیے کیا کریں، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے کسی ولاگ میں. اور ہاں، میرا کل ولاگ نہیں آیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کل ولاگ نہیں بنایا تھا، اس کے لیے معذرت. اور
اب تک کے لیے اتنا ہی. اس کے بعد انشاءاللہ کل پھر نئے ولاگ میں ملیں گے اگر زندگی رہی تو. انشاءاللہ. اللہ حافظ.